قرآن کو متروک چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، وہ اس سے لا تعلق ہو چکے تھے، انہوں نے رخ موڑ لیا تھا. یعنی ایک وہ تھے جنہوں نے اس کو آپ کی کتاب ہی نہیں مانی تو معذور ہوئے کہ چھوڑا ہوا. ایک وہ تھے جنہوں نے کتاب اللہ کو مانا لیکن اس کی تلاوت سے منہ موڑ لیا، سمجھنے سے منہ موڑ لیا، عمل سے منہ موڑ لیا. تو گویا یہ مقدمہ دونوں طبقات کے خلاف چل سکتا ہے. امت دعوت کے خلاف تو چلے گا لیکن امت اجابت جو ہے نا، یعنی ہم لوگ تو خدا نہ کرے کہ ہم ایسے بنے لیکن ہمارے خلاف بھی چل پڑے کہ یہ کتاب ہدایت موجود تھی، یہ صراط مستقیم اور نجات اور کامیابی کا رستہ بتانے والی کتاب موجود تھی، اور یہ نجات اور کامیابی کا رستہ اوروں کے نظریات میں تلاش کرتے رہے، اوروں کہ یہ تو پرانی ہو چکی ہے، یہ تو 14-15 صدیاں پرانی ہے، اس میں آج کے جدید دور کے مسائل کہاں، ترقی کے مسائل. کوئی ایک آیت تو مطلب مجھے کوئی بتائے کہ اس نے پرانی ترقی روکی ہو، کہ جہاز نہ بناؤ، ٹرینیں نہ بناؤ، سڑکیں نہ بناؤ، پختہ مکان نہ بناؤ جی، اور جتنی ساز و سامان آپ بنا رہے ہیں یہ چیزیں نہ بناؤ. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنائی جا رہی ہیں اور قرآن نہیں، لیکن جس چیز کو ترقی کہا جاتا ہے اس کا تو قرآن خالف نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب بناؤ، لیکن جس نے تمہیں بنایا ہے اس کا بھی تو حق ادا کرو، اس کے سامنے بھی تو سجدہ کرو، اس کے حقوق بھی تو ادا کرو. لیکن نہیں، بس بات وہی ہے کہ جی اس پہ چلیں گے تو ترقی رک جائے گی، ہاں فحاشی رک جائے گی، ٹھیک ہے، اور شراب نوشی رک جائے گی، بدکاریاں رک جائیں گی، چوری ڈاکے رک جائیں گے. یہ سارے خلافات تو اس کو قرآن نہیں مانا، اس کے رکاوٹ، لیکن باقی چیزیں صحیح. اب یہ بہانہ ہے ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ پھر ترقی نہیں کر سکے، ضرور کر سکے، اور اتنی اچھی کریں گے کہ موجودہ ترقی تو برائے نام اس سے کہیں اعلیٰ رفع ترقی ہوگی. تو یہ قرآن نے مہجورہ چھوڑا ہوا تھا. اب چھوڑا ہوا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں رکھتے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کا کوئی نسخہ یا 2-4 نسخے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی یا روزانہ تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں، چاہے غلط سلط ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ٹھیک کرنے کا بھی تو وقت ہمارے پاس نہیں. دنیا کمانے کے لیے تو ہم ہر زبان کو ٹھیک طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آخرت کمانے کے لیے ایک ہی کتاب ہے، اور اس کو ٹھیک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. وہ جو بچپن میں غلط سلط پڑھا تھا بس اسی کو دہرایا جا رہا ہے. تو مطلب ہے کہ قرآن ہے گھروں میں اور کچھ پڑھا بھی جاتا ہے، اور مساجد کو ماشاء اللہ دیکھیے اتنے قرآن مجید ہیں کہ کتنے قرآن مجید یہاں ہیں جن کو کسی نے ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. تو کیا یہ جو یاد رکھے ہوئے یہ ہمارے خلاف نہیں جائیں کہ یاد سجانے کے لیے لائے تھے کہ پڑھنے کے لیے لائے تھے؟ اس لیے جب مسجد میں آئے 4-5 منٹ ہوں تو قرآن مجید کھول کے دیکھنا کریں، کچھ پڑھا کریں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. تو مہجور کا معنی ایک مطلوب یعنی چھوڑ دیا گیا، تو عملی زندگی میں چھوڑ دیا گیا، ٹھیک، اور پڑھنے میں بھی چھوڑ دیا گیا. لیکن حجر کا ایک معنی اور بھی ہے. حجر کا معنی بکواس بھی ہوتا ہے. حجر اگر اس مہجور کے لفظ کو حجر کے لفظ سے لیا جائے تو پھر اس کا معنی بہت غلط بنتا ہے،
اور یہ لفظ کافر ہی قرآن کے بارے میں کہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، کہتے تھے اس میں کیا، یہ تو حجر ہے، وہ اس کو حجر بھی کہتے تھے، میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، بڑا دکھ والا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کسی نے حجر کا، کسی نے مہجور کر دیا اور اس سے لا تعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیس اللہ کی عدالت میں ان لفظوں میں پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں شہادت دے گا یا تمہارے خلاف شہادت دے گا۔ شاہد تو یہ ہے، وٹنس تو یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے خلاف وٹنس بناتے ہو یا اپنے موافق بناتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں تلقین فرما دی، فرماتے ہیں اللہم لا تجعل القرآن حجۃ علینا واجعلہ حجۃ لنا، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے خلاف وٹنس نہ بنائیے گا، ہمارے حق میں بنائیے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کریں اور ساتھ ساتھ میں کام بھی ایسے کریں کہ یہ ہمارے خلاف کہیں شہادت نہ کریں، اس لیے کہ خود قرآن حکیم بھی شہادت دے گا، اللہ اس کو بھی بولنے کی قوت دے گا، یہ بھی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جیسے کہ رمضان اور قرآن کے بارے میں حدیث ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن یشفعان، یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، روزے بھی شفاعت کریں گے، اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہمارا احترام کیا، بھوکے پیاسے رہے لیکن ہمارا احترام کیا اور ہمیں ضائع نہیں ہونے دیا، اس لیے ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ دن کو انہوں نے روزہ رکھا، کام کاج بھی کرتے رہے، تھکے ماندے بھی تھے، پر پھر بھی رات کو کھڑے ہو کر ذوق و شوق سے تراویح کی نماز میں مجھے سنتے رہے، اس لیے میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ قرآن خود بھی شفاعت کرے، خود بھی کرے اور گواہی بھی دے گا۔ یہ بات ہو چکی قرآن حکیم کے بارے میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے مخالفین سے بہت زیادہ دکھ پہنچے تھے، بہت زیادہ دکھ، اتنے دکھ کہ حضور نے فرمایا کسی اور نبی کو مجھ جیسے دکھ نہیں پہنچے، اتنے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، جیسے آپ کو دکھ مل رہا ہے امت کی طرف سے، تو ہر نبی کو اپنی امت کی طرف سے دکھ ملا ہے۔ آپ ان کی زندگیوں سے، ان کی سیرتوں سے تسلی حاصل کریں کہ یہ معاملہ اور انبیاء کے ساتھ بھی رہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی جیسے آپ کے یہ مجرم لوگ دشمن ہیں، ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ان کے زمانے میں مجرم لوگ، جنہوں نے ان پہ ایمان نہیں لایا بلکہ ان کو ستاتے رہے، دکھ پہنچاتے رہے، تو آپ کو پہنچاتے ہیں تو آپ تسلی۔ تو جیسے یہ آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ آپ اپنا پروگرام نشر کرتے رہیں، دکھوں کی پرواہ نہ کریں، بالآخر یہ دکھ سکھ میں بدل جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کے لیے بھی یہ آیت تسلی کا باعث ہے کہ جب انبیاء کرام جیسی مقدس ترین ہستیاں لوگوں کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں، تو ہم آپ کون ہیں کہ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں؟ بلکہ ہمیں بھی اگر کہیں سے دین کے بارے میں دکھ پہنچتا ہے تو الحمدللہ، یہ تو سنت انبیاء، برداشت کریں اور اپنا مشن پروگرام مت چھوڑیں۔
کوئی کہتا تو کہتا رہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والا بھی اور مدد کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار بھی، اپنے بندوں کا مددگار ہے. ٹھیک ہے، امتحان اور آزمائش سے گزرنا بھی اللہ کا ایک قانون ہے جو ساری امتوں میں، نبیوں میں اور نبی کے متبع لوگ جو تھے ان سب میں یہ سنت، یہ طریقہ جاری رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی امت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے، مخالفین کا مخالفت کا. لیکن آخر نتیجہ ہر نبی کے حق میں نکلا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آخری نتیجہ امت کی بھی بہتری میں نکلے گا اگر وہ ہمت نہ ہارے گی تو. ہاں، اگر ہتھیار ڈال دیے پھر ناکامی ہے. ہتھیار نہ ڈالے اور مشن اور پروگرام پہ چلتے رہے تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وقاف، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وقاف، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آخر ایک وقت ایسا آئے گا، ہماری آپ کی زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن ایسا آئے گا کہ باطل قوتیں دب جائیں گی، مٹ جائیں گی اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا. سب سے پہلے کہ نوح علیہ السلام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور طویل ترین زمان 950 سال، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مخالف سب ڈوبے اور صرف ماننے والے اور داعیے برحق کو لگا دی. قوم عاد گئی، ہود علیہ السلام بچے. قوم سمود گئی، صالح علیہ السلام بچے. قوم لوط گئی، لوط علیہ السلام محفوظ رہے. فرعون پوری فوج سمیت دریا میں ڈبو دیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی سب بچ گئے، پار چڑھا گئے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بدر کے میدان میں شکست ملی اور بدر کے کنویں میں سب کی لاشیں ڈھیر ہو گئی. تو پرچم کس کا بلند ہوا؟ اور اس وقت سے لے کر آج تک عرب اور عرب کے اطراف میں اقتدار کس کا چل رہا ہے؟ حضوری کے غلاموں کا چل رہا ہے. تو نتیجہ حق کے بارے میں، حق کیا ہے؟ حق کے بارے میں نہیں بس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے. اصل میں کہتے ہیں خوئی بدرا بہارا سیاہ، خوئی بدرا بہارا سیاہ. بری عادت کے لیے کئی بہانے ہوتے ہیں، تو نہ ماننے والوں کے بھی کئی سوال ہوتے ہیں، کئی سوال ہوتے ہیں. تو جو نہیں مانتے وہ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. تو ایک سوال قرآن کے خلاف یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ اچھا جی چلو، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ کی کتابیں جیسے نبیوں پہ آتی رہیں اس طرح یہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی ساری کتابیں اس سے پہلے بیک وقت لکھی لکھائی نبی کو ملی، لیکن یہ قرآن مجید بیک وقت لکھا لکھایا کیوں حضور کے پاس نہیں ہے؟ یہ کبھی چند آیتیں، کبھی چند سورتیں، کبھی ایک سورت، اور 23 سال تک آتا رہا، یہ کیوں؟ تو کہتے تھے کہ یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے بھیجی ہوتی تو اکٹھی بھیج دیتے جیسے پہلی کتابیں، لیکن یہ تو خود بنا بنا کر جتنی بنا لیتے نا تو صبح کے ہمیں سنا دیتے. یہ سوال یہ خود بنا، جیسے اسی سورت کے شروع میں گزر چکا ہے نا کہ انہوں نے خود بنائی ہے اور کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کیا بنانے میں. اور سورہ نحل میں بھی یہ گزر چکی ہے کہ وہ فلاں غلام جو کس کی ان کے پاس آمد و رفت ہوتی تھی نا، یہ ان سے سیکھ سیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے کہ نہیں، غلام
اور کسی سے سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم بھی مانتے ہو کہ کبھی کسی سے ایک حرف بھی انہوں نے نہیں سیکھا، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ لکھا ہوا پڑھنا جانتے ہیں، وہ تو امی ہیں، اور پھر اتنی بڑی ضخیم اور فصیح اور بلیغ کتاب اچانک لا کے تمہیں سناتے ہیں، تو تم کوئی یعنی عقل کے اندھے ہو؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بے پڑھا لکھا آدمی اتنی بڑی کتاب کہاں سے لے؟ لیکن بات بھی ہے نا کہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ تو خیر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے طریقہ تنزیل کیوں بدلا پہلی کتابوں سے اس کتاب کا؟ فرمایا کہ اس کی دو وجہ کہ پہلی کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں بھیجی، اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ تو نبی کی دلداری ہے، اور دوسری وجہ امت کی سہولت ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر قرآن اکٹھا؟ کیوں؟ اس کا جواب ہے بات ایسی ہی ہے کہ اکٹھا میں نے نازل نہیں کیا، پر کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا بھیج کر آپ کے دل کو مضبوط رکھا جائے، آپ سے تعلق قائم رکھا جائے۔ تو ایک ہی دفعہ کسی کا لیٹر آ جائے پھر بند ہو جائے تو تعلق سست ہو جائے، لیکن بار بار ہر ہفتہ ہر دوسرے دن خط آتے رہیں تو تعلق تازہ رہتا ہے۔ تو آپ سے تعلق کو تازہ رکھنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی دل جمعی کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ آپ سے رابطہ ہمارا قائم رہے، تو آپ کا دل بھی تسلی میں رہے، مضبوط رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ نازک ترین تھا محبت کا کہ آپ تھوڑی سی بھی بے التفاتی یا تاخیر آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، ذرا سی وحی میں دیر ہوتی تو آپ کے لیے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کی وحی کا تسلسل قائم کرے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ ترتیل کا ایک معنی ہے تھوڑا تھوڑا، ترتیل کا ایک معنی تھوڑا تھوڑا، ترتیل کا دوسرا معنی ہے تجوید۔ تجوید جیسے سورہ مزمل میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہاں فرمایا ہم نے ترتیل سے بھیجا، تو دیکھیے قرآن حکیم کا نزول بھی تجوید کے ساتھ ہوا ہے، تجوید کے ساتھ، اسی لیے تجوید واجب ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کا نزول بھی تجوید کے ساتھ ہوا ہے۔ عام عربی عبارت کی طرح اس کو نہیں پڑھ سکتے ہم، آپ دوسری عربی عبارت جیسے چاہے پڑھیں، قرآن جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو تجوید سے پڑھنا ہوگا، اس کا نزول تجوید سے ہوگا، تو ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ سمجھتے سمجھتے اس کو پڑھیں۔ ایک فائدہ کو حضور سے سمجھو کہ آپ کی دل جمی، آپ کی تسلی، آپ کا دل مطمئن رہے، اس لیے۔ دوسرا امت کا فائدہ، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ امت کا فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ جتنا جتنا قرآن اترتا تھا تو حضور علیہ السلام ہمیں سناتے تھے اور سمجھاتے تھے، اور ہم چند چند آیتوں کا سبق لے کے حضور سے حاصل کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ سارا جتنی وحی آئی تو ساری سنا تو دیتے تھے، لیکن تعلیم کے لیے ہم باقاعدہ صرف چند آیتیں آپ سے سیکھتے تھے،
اور سیکھنے کے بعد جب تک اپنی عملی زندگی میں اس کو نہ لے آتے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال نہ لیتے تو اگلا سبق نہیں لیتے. پہلے جو لیتے تھے اس کو پڑھ بھی لیتے اس پہ عمل بھی کر لیتے تب اگلا سبق لیتے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر بچوں کو تھوڑا تھوڑا سبق دیا جائے تو یاد کرنے میں سہولت ہوتی ہے, آسانی سے اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو لمبا پروگرام دے دیں تو نہ وہ پڑھ سکیں گے, نہ وہ سیکھ سکیں گے, نہ ان کو یاد رہے. تو تھوڑا نازل کرنے میں یہ فائدہ ہے امت کا کہ ان کے لیے پڑھنا, یاد کرنا, سیکھنا, عمل کرنا یعنی آسان. یہ امت کا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ نہیں لاتے یہ لوگ یعنی آپ کے مخالفین بے مسئلے کوئی مثال یعنی کوئی اعتراض, کوئی سوال, الا جئناک بالحق, مگر ہم اس کا جواب دوسری وحی میں اتار دیتے ہیں. تو ایک ہی دفعہ ساری وحی آتی تو سوال ہوتے تو جواب کہاں سے آتا. تو تھوڑی تھوڑی وحی کا مطلب ہے کہ کہیں دشواری ہے سمجھنے میں, کہیں کسی بات میں سوال پیدا ہوا تو اگلی وحی میں اس مشکل کو آسان کر دیا گیا, اس سوال کا جواب دے دیا گیا. جیسے قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں, یسألونک, آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دیں, آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دیں. تو بہرحال جہاں مشکل ہے اس کی تفسیر دوسری آیات میں کر دیتے ہیں, اور جہاں مشکل نہیں, ٹھیک ہے نا, سوال ہے تو سوال کا جواب دوسری آیت میں دے دیتے ہیں. تو اس طرح مخالفین کے سوالوں کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے اور تفسیر کی مشکلات بھی حل ہوتی رہتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کی سب سے نفیس ترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن سے تفسیر کرے. ایک آیت کی دوسری آیت تفسیر کرے تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے. اور دوسری تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سے تفسیر ہے. تیسری تفسیر ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر ہو. تو یہ تفسیر کے مختلف مراتب ہیں. تو نہیں لاتے یہ لوگ آپ کے سامنے کوئی مثال یعنی کوئی سوال, کوئی اعتراض, الا جئناک بالحق, مگر ہم آپ کے پاس اس کا مبنی بر حق جواب لے آتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور بہترین اس کی تفسیر بھی کر لیتے ہیں جہاں بات سمجھی لگی ہو. یہ بات تو ہوگی. یہ تو قرآن حکیم کے آہستہ آہستہ نزول کے جواب اور فوائد بتائیں. اب اس جواب کے ہونے کے بعد اب تو لوگوں کو یعنی مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لیکن پھر اس جواب کے آنے کے بعد بھی کسی نے مانا, جنہوں نے نہیں ماننا تھا پھر بھی نہیں مانا. اب جو نہیں مانا تو اس کا معنی ہے کہ یہ لوگ تحقیق نہیں کرنا چاہتے, ماننا بھی نہیں چاہتے, بلکہ یہ عنادی اور ضدی لوگ ہیں, ہٹ دھرم لوگ ہیں, اور یہ مخالفت برائے مخالفت ہی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ایسے مخالفین کے لیے فرمایا ہم نے سزا بھی بڑی سخت تجویز کی. سخت ہے وہ کیا ہے؟ اس سزا کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عالم آخرت. تو عالم آخرت میں دنیا کی جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ میں ہے, برزخ کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ میں ہے, لیکن آخرت کی سزا کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور مردہ زندہ اٹھیں گے. تو یہ آخرت کہلاتی ہے. تو یہ دنیا کہلاتی ہے جس میں اب ہمارا بسیرا ہے. اس کے بعد جب زیر زمین چلے جائیں گے تو وہ برزخ کہلاتا ہے, اور پھر جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو آخرت کہا جاتا ہے. تو آخرت کی عذاب کی ابتدا کیسے ہوگی؟ اللہ اس کو بیان کرتا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم, یہ معاندین اور مخالفین وہ لوگ
سر کے بل چلیں گے، پاؤں کے بل نہیں چلیں گے۔ یہ ابتدائیہ ہے، آغاز ہے ان کی سزا کا۔ یہ نہیں کہ پھر محشر کے میدان میں بھی الٹے ہی لٹکتے رہیں گے، وہ نہیں، وہاں تو جا کے پھر سیدھے ہو جائیں گے، پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں سے جب اٹھیں گے قبر سے تو اوندے اٹھیں گے اور سر کے بل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دیہاتی نے پوچھا کہ حضور سر کے بل کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا، جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا ہے، تو وہاں اللہ ان کو سر کے بل چلائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ہوں گے جو پاؤں کے بل چل کے حشر کے میدان تک جائیں گے، اپنی قبر سے پاؤں کے بل، جیسے دنیا میں آپ پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوں گے جن کو قبر سے اٹھتے ہی سواری مہیا ہوگی، سواری، وہ سوار ہو کر جائیں گے۔ یہ اعلیٰ طبقہ سابقون، تو کسی سواری پر ایک ہی آدمی ہوگا، کسی پہ 2 ہوں گے، کسی پہ 10 تک ہوں گے، درجہ بدرجہ، تو وہ سواریوں پہ محشر تک جائیں گے، کچھ پاؤں کے بل جائیں گے۔ اور فرمایا تیسرے وہ ہیں جو سر کے بل جائیں گے، بلکہ ایک روایت میں کہ فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے لیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر لیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا منہوں کے بل الی جہنم، جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ جگہ کے لحاظ سے بدترین جگہ میں ہوں گے، اس لیے کہ جہنم سے زیادہ بدتر کوئی جگہ، جیسے جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو جہنم سے کوئی بدتر جگہ نہیں، تو یہ بدتر جگہ میں ہوں گے۔ اور اضل سبیلا، یہ سب سے زیادہ گم کردہ راہ ہوں گے، بھٹکے ہوئے ہوں گے، دنیا میں بھی بھٹکتے رہے۔ قرآن دعوت دیتا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، دیکھو یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی کے پیچھے چلو۔ اور نماز میں بھی کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی کے پیچھے چلو۔ اور یہ بھی کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہی تو سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں یہ غلط رستوں پہ چلتے رہے، معیشت میں ان کے پیچھے جانا ہے، سیاست میں ان کے پیچھے جانا ہے جی، اور فلسفہ ان کا پڑھنا ہے، تجربات ان سے لینے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں مل رہی کہ آپ ان سے لے رہے، ان سے لے رہے، ان سے لے رہے؟ اسی لیے نا کہ جب ایسے نسخے شفا سے کوئی آدمی منہ موڑتا ہے نا تو پھر وہ قعر مذلت میں گرتا ہے، ایسی ذلت کے گڑھے میں گرتا ہے کہ پھر اٹھنا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج امت کا یہی حال ہے کہ قرآن حکیم سے اعراض کرنے اور اس سے رستہ نہ معلوم کرنے کی پاداش میں ہم ایسے گرے ہیں کہ اٹھنے کی صدیوں تک کوئی اسباب نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کو سبب پیدا فرما کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسباب سارے کھو دیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، کوئی ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، دیکھو اس قرآن کے بدولت اللہ کچھ قوموں کو اٹھاتے ہیں، ہم دوش ثریا کرتے ہیں، بلندیوں پہ
جاتے ہیں، وَيَذُو بِآخَرِينَ، اور کچھ اور لوگوں کو اسی کی وجہ سے گراتے ہیں۔ تو بات کون سی ہے؟ یعنی جو اس کو امام راہ مقتدا پیشوا بناتا ہے، اپنے امراض دین کے یا دنیا کے ہیں یا کوئی بھی ہیں، اسی کی روشنی میں حل کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، اس کو اللہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی سیکھا اس کو، آپ کو اس کو وقت دیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، نہیں وہاں سے لے لو وہاں سے لے لو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑنے والوں کو، اقبال نے کیا کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو۔ وہ معزز تھے صحابہ عامل قرآن ہو کر، ان کی نصاب کی کتاب یہی تھی، ایلیمنٹری سے لے کر جہاں تک آپ کی تعلیم جاتی ہے، اول سے آخر تک یہی نصاب، کوئی دوسری کتاب نہیں تھی۔ اس لیے وہ اس کی بدولت کہاں تک پہنچے، آدھی دنیا میں انہوں نے اسلام کا پھیلا لہرا دیا، کوئی قوم ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی۔ اور آج ہم بھی آدھی دنیا میں تقریباً ہیں، لیکن کوئی پرسان نہیں، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہم کی بات سنوا سکتے۔ تو یہ طرز باتیں ہیں، لیکن میں کبھی کرتا ہوں اس لیے کہ ہم سب بیمار ہیں اور دوا ہمارے پاس موجود ہے، اور دوا ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں، اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہی جو شعر کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں، کسی کو یاد ہے تو سنا دیں۔ کتنے سادہ ہیں میر تقی میر بشر، کتنے سادہ ہیں میر کے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم جن کے ہاتھوں مار کھاتے ہیں انہی سے دوا لیتے ہیں، اور دوا خود ہمارے پاس پڑی ہوئی۔ اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ یہ سلسلہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی تسلی ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کچھ انبیاء کچھ اقوام کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان پر بھی یہ عرصہ گزرا، انہوں نے ہمت ہاری نہیں، انہوں نے پروگرام کو چھوڑا نہیں، تو آپ بھی اس مشن کی اسی طریقے سے ڈٹے رہیں، جیسے نتیجہ ان انبیاء کے حق میں نکلا آپ کے حق میں بھی نتیجہ نکلا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، جو اپنے وقت میں عظیم الشان کتاب تھی، اور سینکڑوں سال تک جب تک بنی اسرائیل کو عروج رہا، ترقی رہی، تو وہی کتاب ان کی رہنمائی کرتی رہی، جب تک اس کی پر چل کرے تو ان کا عروج اور ترقی کا زمانہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر یعنی ان کا معاون اور مددگار بنایا۔ انہوں نے خود کوئی طور پہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے میرا کوئی مددگار بنا، اور ہارون اخی اجعلہ وزیرا، اس کو وزیر بنائے، معاون بنائیے، جو میرا ہارون بھائی ہے اسی کو۔ تو اللہ نے ان کو نبوت دی اور بھائی کا بازو بنایا، اور دونوں بھائیوں نے جا کر کے کلمہ حق ادا کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے ان دونوں بھائیوں سے کہا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے، کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، ان کو جا کر ہمارا پیغام سناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں کوئی طور خوان نبوت پائی، اور نبوت پانے کے بعد سیدھے مصر آئے اور اپنے بھائی کو لیا، وہ مصری میں تھے، اور سیدھے آپ فرعون کے پاس گئے جو وہاں کا
سربراہ تھا. تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک مقامی قوم قبطی اور ایک غیر ملکی قوم اسرائیلی جو فلسطین سے اجڑ کر یہاں بسے تھے یوسف کے زمانے میں. تو انہوں نے مقامی لوگوں نے ان پر ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا رکھا. حکومت ان کے پاس تھی، فرعون انہی کا آدمی تھا. تو بڑا مستبد اور جابر اور بڑا مغرور اور متکبر حکمران. تو حکومت کے دونوں بھائی اس کے پاس پوری تفصیل صورت کا آپ نے کی ہے، دوسری صورتوں میں نہیں. تو یہ دونوں حضرات وہاں گئے، پیغام سنایا، اس کے جواب میں بات نہیں بیٹھی. 40 سال تک موسیٰ اور ہارون شمس کو پیغام اللہ کا سناتے تھے، لیکن اس کی بیوی مان گئی، اس کی قوم کا ایک اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی مان گیا چھپے چھپے، اس کی گھر کی خادمہ اور اس کا کنبہ بھی. لیکن باقی پوری قبطی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، تسلیم بھی نہیں کیا. البتہ بنی اسرائیلی کے تھے. پھر آخر جب وقت موعود آیا اور اس نے بنی اسرائیل کو آزادی نہ دی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کیا راتوں رات قوم کو لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ تو آزادی نہیں دے گا، آپ قوم کو لے چلے. تو بنی اسرائیلی جو کوئی 6,70,000 کی تعداد میں ہو چکے تھے، جب آئے تھے تو صرف 70-72 افراد تھے. اب 6 لاکھ سے تو سب کو آپ نے نظام کے تحت اکٹھا کیا، لیکن راتوں رات کوچ کیا. اور جب ان کو پتہ چلا تو یہ لاکھوں فوج لے کر ان کے پیچھے چل گئے. آگے سمندر تھا، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی. اس کی فوج تو سب سواری میں سوار تھی. خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب لاٹھی ماری، دریا میں 12 رستے بنے اور اسرائیلیوں کو لے کر وہ پار چلے گئے. یہ آیا اور یہ بھی سمندر میں گھس گیا، ان کے پیچھے فوج بھی گھس گئی. جب یہ سینٹر میں پہنچے تو اللہ نے دیواریں پانی کی توڑوا دی اور پورا لاؤ ایک لاش بھی نہیں ملی، ایک لاش بھی سوائے فرعون کی لاش کے، جو آگے چل کر اس کو سمندر نے باہر پھینک دیا. اور عبرت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی لاش کو رکھوں گا، اور باقی کسی کی لاش بھی نہیں. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ایسا کہ ان کا یعنی ان کی جڑیں تک ختم کر دی، نام و نشان ان کا مٹا دیا. بس وہی مصری بچے جو اپنے گھروں میں تھے، جو اس کے ساتھ آئے تھے، سب کے سب. یہ تو ہوا دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جب رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب، حالانکہ وہ تو ایک ہی رسول تھے، ایک ہی رسول تھے. اللہ کہتا ہے رسولوں کی، اس لیے کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے. اس لیے کہ سب رسولوں کا پروگرام ایک ہی ہوتا ہے، دین ایک ہی ہوتا ہے. تو ایک کی بات نہ ماننا جیسے سب کی بات نہ ماننا. اس نے فرمایا کہ تکذیب تو براہ راست نوح علیہ السلام کی تھی، لیکن ان کی تکذیب کے ضمن میں سب رسولوں کی تکذیب ہو گئی. تو جب انہوں نے تکذیب کی، اغرقناہم، ہم نے ان کو بھی ڈبو دی. ان کو دریا میں تو نہیں ڈبویا، ان کو طوفان کی نظر کر دیا. زمین سے سوتے پانی کے پھوٹ پڑے، اوپر سے مسلسل بارشیں شروع ہو گئیں اور پوری ہوئے زمین پانی سے بھر گئی، سوائے کشتی نوح کے جو آسمان اور پانی کے اوپر تھی اور آسمان کے نیچے تھی. باقی نیچے کل پانی ہی پانی تھا، کوئی خشک زمین نہیں. اور کہتے ہیں اونچے سے اونچے پہاڑ پر بھی 20 فٹ پانی اوپر تھا، اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی 20 فٹ اوپر تھا. تو ان کا
اس ختم ہو گیا. تو نتیجہ کس کے حق میں نکلا؟ اگرچہ دیر سے نکلا، 950 سال کی صبر عظمات تکلیفوں سے نکلا، لیکن نکلا تو صحیح نا. اور وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں وجعلنا من الناس آیہ، اور ہم نے ان قوموں کو پچھلی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا لیا. اللہ نے نشان عبرت بنا لیا اور ہم نے ان کو تماشا بنا لیا. ہم ان کے کھنڈرات کو تماشے کے لیے دیکھتے ہیں. ایسی قومی میں گزری تھی، ایسی قومی میں گزری تھی، یہ نہیں کہ گزری تھی پر مٹی کیوں؟ جس گناہ کی پاداش میں مٹی ہے وہ گناہ ہم بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہم نے چھوڑے؟ وَآتَنَّا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا یہ تو دنیا کا ہلکا سا عذاب ہے اور ہم نے تو ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب آگے تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد ایک دردناک اور دائمی عذاب سے واسطہ پڑے. وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور قوم عاد اور قوم ثمود جو قوم نوح کی جانشین قومیں تھیں، یہ بھی بڑی زبردست طاقتور قومیں تھیں، بڑی صلاح اور کاریگر قومیں تھیں، دولت مند قومیں تھیں اور مغرور اور متکبر بھی تھیں. انہوں نے بھی انبیاء کی بات نہیں مانی تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بن. واصحاب الرس، اور کنویں والے قرآن حکیم اس کی اور کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ کنویں والے کون لوگ تھے، کون سے علاقے کے تھے، کون نبی آیا تھا. البتہ تاریخی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ یمن میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ شام میں تھے، بعض کسی اور علاقے کی بات کرتے ہیں بہرحال. اور کہتے ہیں کی طرف آنے والے نبی کا نام تھا حنظلہ بن صفیہ. حنظلہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے دعوت توحید، قوم مشرک تھی، پیغام نشر کرتے قوم تنگ آ گئی. تو انہوں نے کہا اس سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کرو کہ اس کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دو. تو انہوں نے اللہ کے اس نبی کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا. جیسے پانی خشک تاریخ اوپر سے بڑا پتھر رکھ دیا کا یہی ختم ہو گیا. تو پوری قوم میں ایک حبشی نیار سیاہ رنگ کا ایک نوجوان تھا جو ان پہ ایمان لایا تھا، باقی کسی نے بھی ان کو نہیں مانا. جس کو جب پتہ چلا کہ میرے مرشد میرے نبی کو لوگوں نے فلاں کنویں میں قید کر دیا ہے، تو یہ دن کو مزدوری کرتا اور کچھ کما کر کھانا لا کر رات کو کسی سوراخ سے ان تک پہنچا دیتا. اور ایک دفعہ انہوں نے درخواست بھی کی کہ آپ کہیں تو میں بھی اتر آؤں آپ کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود تو نہیں آیا، تو مجھے تو ڈالا گیا ہے، تو تم کیوں اس حالات میں آؤ. خیر وہ ایسا کرتا رہا. تو ایک دن قوم کے لوگ وہاں پہنچے، دیکھے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. پتھر اٹھایا، آواز دی خنزلہ. انہوں نے نیچے سے وہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں زندہ ہوں اور میرا پیغام وہی ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور کوئی خدا نہیں. زندہ ہے اور یہ تو وہی رٹ لگا رہا ہے. تو اب ایسا کرو اس کو مستقل بند کر دو، اوپر سے بالکل لیول برابر کر دو. بالکل اوپر سے لیول برابر کر دیا اور اللہ کے نبی کو زندہ ہی دفن کر دیا. اس کے بعد پھر اس قوم کو خدا کا عذاب آیا، کوئی نہیں بچا. تو یہ اصحاب الرس یعنی کنویں والے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں زندہ کر دیا. وہ قرون بین ذالک کثیرا، فرمایا یہ تو چند قوموں کا میں نے ذکر کیا، اس کے درمیان بے شمار قومیں ایسی آئیں جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کو ستایا اور ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. بے شمار ہیں. اب زمین کا جگر کھود کھود کے دیکھو، پتہ نہیں کتنی تہذیبیں یہاں پر دبی ہوئی ہیں. اب ہم تو کھنڈرات کھود کے دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی
مسیح ہے، یہ کتنی قبل مسیح ہے، ان کے رہن سہن کے اعتبار کیا تھے، ان کا بود و باش کیا تھا، یہ سوچنے کی کبھی تکلیف نہیں کرتے کہ یہ آخر دبی کیوں. یہ تو سطح زمین پہ آباد تھے، خوشحال لوگ تھے، یہ زیر زمین کیسے چلے گئے؟ اس کو سوچنے کی کوئی کوشش نہیں. اور اصل چیز یہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کی ہم نے مثالیں بیان کر